اختر اسحاق سلطان صاحب صحیح فرما رہے تھے. میں نے بڑے علاج اس کے کیے. کچھ دوست کہتے ہیں کہ منہ کے پاس آتے نہیں ہیں مریض، آتے ہیں. ہمیں سسٹم جو صابر صاحب نے دیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلاں فلاں ڈینجرس مرض ٹھیک ہو گئی ہے. انگلش دیکھے صاحب میں تو یہ مرض ٹھیک ہو گئی ہے، میں نے ہم نے پرچی پہ لکھی نہیں. تو دوستو تحریر تسکین تحریر کو نہیں چھوڑ. ہم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قال اللہ دنیا کو بتا کر دم لیں گے، اسلام کو سر چشمہ ثابت کروا کر دم لیں گے. جو راہ دکھائی ہے ہم کو صابر ملتانی رہبر نے، اس راہ سے اپنی منزل تک ہر حال میں جا کر دم لیں گے انشاءاللہ. گدی صابی ازلاتی نبضوں کا کیسا فن دیا، صابر نے بحر حکمت کو ایک کوزے میں بند کیا. تسکین والے اعضاء کو ذرا تحریک میں لا کر دیکھو، اللہ شفا چٹ دیتے ہیں، یہ جادو جگہ کرتے ہیں. تو دوستو ہارٹ اٹیک عموماً خون گاڑھا ہو جائے یا ہمارے جسم میں مسکولر ٹیشوز ڈیڈ ہو کے رک جائیں، گردے جاذبہ ان کو چوس کے گردے ناکلوں کو نہ دے سکیں، مواد رک جائے، تو پھر یہ سدے بن جاتی ہیں، تو پھر ہارٹ اٹیک کی صورت آ جاتی ہے. یوں کہہ لیں کچھ صدا جسم میں بڑھ جاتا ہے، عضلات کی تحریک ہو جاتی ہے. تو اس کا میں جو علاج کرتا ہوں ماشاءاللہ اسحاق سلطان صاحب بھی کہا شدید چاک، اور عباسی صاحب نے فرمایا اجوین کے لیے. میں اس کا جو علاج کرتا ہوں، لہسن دیسی کا پانی نکالتا ہوں، 2 حصے اس میں اجوائن پیسی ہوئی ملا لیتا ہوں. یہ میرا نسخہ ہے. اس سے سینکڑوں مریض الحمدللہ ٹھیک ہوئے. آج ایک حصہ لہسن کا پانی، 2 حصے اجوائن دیسی سفوف بنا لیں یا گولیاں بنا لیں. ہاں اس کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ مریضوں کو کئیوں کو ریشہ بلغم ہوتا ہے، اس کی زیادتی ہو جاتی ہے، یہ بھی پاسلز ہوتے ہیں جمع ریشہ، اور کئیوں کو اس کے ساتھ بی پی تیز ہو جاتا ہے. تو تینوں ٹائم اجوائن اور لہسن کے پانی والا سفوف یا گولیاں دے دیں، اور دیسی لہسن کی 3 تریوں کے کاغذ سے، اور کچھ چیز نہیں ڈالیں. رات کو مسل 4 کی خوراک دیتا ہوں، لیکن کوئی بھی مسل دوائی ہے وہ غذا کے کم از کم 3 گھنٹے بعد لینی چاہیے. یاد رکھیں جب غذا معدے سے انتڑیوں میں چلی جائے تو اس وقت مسحال دیں گے. تو رات کو مسل 4 دیں گے کہ پخانے 2 کھل کے آ جائیں اس کو، اور صبح دوپہر شام اجوائن اور لہسن کے پانی والا. الحمدللہ سینکڑوں لے چکی. اس سے ریشہ ایک دم صاف ہو جاتا ہے، پھیپھڑے بھی صاف ہو جاتے ہیں، خون کی نالیاں بھی صاف ہو جاتی ہیں. اگر نالیاں پچکی ہوئی ہیں تو پھر وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور فاسد مواد، ستوں کا مواد بذریعہ پخانا نکل جاتا ہے. اس کے ساتھ غذا کیا ہونی چاہیے؟ ہاں تو بی پی بھی تیز نہیں ہوتا، 200 تک بلڈ پریشر ہو تو وہ بھی اسی سے کلیئر ہو جاتا ہے. اتنا سادہ سا. غذا اس میں ہمارے نبی ہیں کھجوروں والے ہیں، کھجوروں سے کام لیا. پاکستانی قوم بسیار خوری کی مریض ہے. 3 ٹائم روٹی گھر میں کھانی ہے، پھر مہمان کو آیا، پھر کوئی مہمان گیا، بس کچھ نہ کچھ چڑھتے رہتے ہیں. اس وقت پاکستانی قوم کو غذا کی کمی نہیں ہے. یہ بسیار خوری سے امراض کو بڑھا رہے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ حکیم انقلاب فرماتے ہیں کہ پہلے غذا علاج کرو. اس مطلب پہ بھی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، صبح کھجورے کھلاتا ہوں اور گائے کا دودھ وہ پلاتا ہوں.
کسی مرض کا بھی آپ نے علاج کرنا ہے، حرارت گریزی اور رطوبت گریزی کو مد نظر رکھ کے علاج کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں ان میں اعتدال ہے. تو کھجوروں کے ساتھ گائے کا دودھ. اب گائے کا دودھ کیوں بتاتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گائے کا دودھ پیا کرو، اس میں آپ کی بیماریوں کی اللہ نے شفا رکھی ہے، اور گائے کا گھی اس میں آپ کی بیماریوں کی دوا ہے. مسئلہ حل ہو گیا، شفا بھی مل گئی اور آپ کو دل کی دوا بھی مل گئی. گائے کا دودھ شفا اور گائے کا گھی اس میں آپ کی امراض کی دوا، معتبر حدیث ہے. تو اس کو مد نظر رکھیں، ہر مرض کے علاج میں مد نظر رکھیں. گھی اور خاص کر گائے کا گھی وہ ہماری ہتھیلی پہ پگھل جاتا ہے. یہ جو مصنوعی روغنیات ہیں، کوکنگ آئلز ہیں، اور جو ڈالڈا ہے، بناسپتی، جس کئی نام رکھے ہوئے ہیں، کمپنی کے نام رکھے ہوئے ہیں. دوستو ڈالڈا گھی جو ہے، اس میں جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ پام آئل ملیشیا سے آتا ہے. اس کا نقطہ پگلاؤ 50 ڈگری ہے. یاد رکھو ہمارے جسم میں تو 37.5 حرارت ہوتی ہے، 37 حرارت ہوتی ہے. 50 ڈگری پہ جا کے اس کی ریزالویشن ہوتی ہے، وہ پگھلتا ہے. تو ہمارے جسم میں 50 ڈگری ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ رسولیاں، کینسر، سدے، ہارٹ اٹیک، یہی ہو رہا ہے. تو جس چیز نے اس کی جس چیز کے آئٹم پھٹنے نہیں، وہ انرجی نہیں دے سکتی. حکیم انقلاب کیا فرماتے ہیں کہ جو قسم کھاتے ہیں مختلف جوسز جا کے جگر میں صاف ہوتے ہیں، پھر بلاسٹ ہوتے ہیں. جب تک کوئی غذا کی جب تک جگر میں جا کے بلاسٹ نہ ہو، وہ انرجی میں بدل نہیں سکتے. اور جتنے بھی روغنیات دیے جا رہے ہیں یہ سارے کیسے پیدا کرتے ہیں؟ یہ بھی دل کے امراض بڑھا رہے ہیں. ہم ان مصیبتوں میں پڑے کیوں ہیں؟ ہم نے اپنے اسلاف کے تجربات و مشاہدات کو بھی چھوڑ دیا، اور قرآن و حدیث سے جو ہمیں رہنمائی ملنی تھی معالجات میں، ان کو بھی ہم پڑھتے نہیں ہیں. وہ علماء کرام تک محدود کرتے ہیں. دوستو اگر آپ نے واقعی انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو دوبارہ قرآن و حدیث کی طرف پڑھیں. تحقیق اور سرچ اللہ کے کلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سے الٹ نہیں ہو سکتی، ان کی تابع ہو سکتی ہے. پھر آپ دنیا کی امامت اور رہبری کر سکتے ہیں. پوری دنیا کی جو اقوام ہیں ان سے کم از کم طبی میدان میں ان سے طب کا تاج چھین کر مملکت خدا پاکستانی قوم کو خدمت کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ اللہ کے کلام اور